بس ٹھیک ٹھیک ہے میرے واسطے صحیح ہے جی تھوڑی بات ہے اس کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاگ رہے ہیں جی؟ کوئی سستی تو نہیں آئی ہیں جی؟ ذرا کچھ تھوڑا سا مسکرائیں نا، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات، تقدیسات، تحلیلات اللہ رب العالمین کے واسطے، وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس پر، جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام اور واجب الاحترام سامعین و حضرات، آج ہم 29 دسمبر 2022 کو جالیات کے زیر انتظام یمبو سنٹر کے اندر جمع ہیں۔ دعوتی پروگرام کی نسبت سے
میری دعا ہے اللہ رب العالمین انتظامیہ کی یہ سائی جمیلہ اپنی جناب میں قبول اور منظور فرمائے، بالخصوص جو اس ادارے کے سربراہ ہیں، ان کی محنت کاوشیں، جو ان کے دستے راست ہیں، ہمارے شیخ فاروق حیدر صاحب اور ان کی پوری ٹیم مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جب بھی کوئی پاکستان سے علمی شخصیت آتی ہے تو یہ آپ کو اس سے ضرور مستفید ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ ان کا یہ سائی جمیلہ اپنی جناب میں قبول اور منظور فرمائے، ان کے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تو میرے بھائیوں، میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں آپ کے سامنے گفتگو کر کے مختلف ممالک سے تعلق۔ سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، دعوت دین کے حوالے سے میرے بھائیوں یہ کتنی ضروری ہے توجہ کرنا۔ دعوت دین کا داعی سب سے پہلا اللہ رب العالمین خود ہے۔ دین کا داعی سب سے پہلا کون ہے؟ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے دعوت دین، کہ جس کا بیڑا سب سے پہلے کس نے اپنے ہاتھ میں لیا؟ اللہ رب العالمین پہلے خود اس کا داعی بنا۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے۔ گویا کہ دین کا داعی سب سے پہلا کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے، اور اس کے بعد پھر سرتاج الانبیاء امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے کندھوں پر اللہ رب العالمین نے یہ دعوت دین کا کام ڈال دیا۔ اور وہ کون ہے؟ اس کائنات کی سب سے برگزیدہ عظیم ترین ہستی ہے۔ دعوت دین کا پہلا داعی اللہ کی ذات خود، اور پھر اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ امام الانبیاء ہیں۔ ان کی دعوت کا یہاں یہ آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے لوگو میں تمہیں اس اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں بڑی بصیرت کے ساتھ۔ اور دوسرے مقام پر بھی فرمایا اے میرے مصطفیٰ، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے لاڈ پیغمبر، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ یہ کون ہے؟ نبیوں کے امام ہیں، دو جہانوں کے والی ہیں جی میرے بھائیوں۔ اس سے بھی دعوت دین کی قدر و منزلت کا، اہمیت کا پتہ چلتا ہے، یہ کتنا ضروری ہے اور یہ کتنا اہم ہے اور یہ کتنا قیمتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں یہ میری بھی ذمہ داری ہے
اور آپ سب کی بھی پہلی ذمہ داری یہ ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، میں قرآن مجید سے ایک دو مقام پڑھتا ہوں، پھر بات کو میں آگے چلاتا ہوں. آئیے. اللہ اکبر. فرمایا یا ایھا الرسول، وہاں فرمایا تھا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اور یہاں پہ فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، اے میرے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اے میرے پیغمبر، آپ بلغ، اس چیز کی تبلیغ کیجئے، دعوت دیجئے جو اللہ پاک نے تجھ پہ پیغام اتارا ہے، اس کی دعوت دیجئے، تبلیغ کیجئے میرے مصطفیٰ. پھر اللہ کے نبی نے کی. سب سے پہلے میرے بھائی، اللہ کے پاک نبی نے آ کر اپنے بچپن کے یار حضرت صدیق اکبر کو دعوت دی، چوری چھپے دعوت دی کہ صدیق میں نبی بن چکا ہوں. ہاں، صدیق اکبر نے کوئی لے تو لال سے کام نہیں لیا. میرے بھائیوں، فوراً کلمہ پڑھا اور نبی پاک کے غلاموں میں شامل ہو گئے. اور میرے بھائیوں، 2 دنوں کے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے 2 دنوں کے اندر اپنے 9 ساتھیوں کو مسلمان کر لیا، اور ان 9 میں سے بعد میں آگے جا کر 6 عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے. اللہ اکبر. دعوت کا آغاز کر دیا صدیق اکبر نے. اور کتنے اہم لوگ، 2 دنوں کے اندر 9 مسلمان، اور ان میں بھی پھر 6 وہ جو عشرہ مبشرہ میں گئے. کتنا عظیم کام کیا حضرت ابو بکر صدیق نے. صرف دعوت ہی نہیں میرے بھائیو، اپنا مال بھی نچھاور کر دیا. یہ اتنا اہم کام ہے. آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائیو، جب غار حرا سے اللہ کے پاک نبی تشریف لے آئے، پہلی وحی اترنے کے بعد، ہاں ڈرتے ہوئے، کپ کپاتے ہوئے تشریف لے کے آئے گھر میں، اور کہنے لگے مجھ پہ کمبل ڈال دو. کمبل ڈال دیا گیا. اور اس دن میرے بھائیو، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اس دنا خاتون نے، اس بصیرت والی خاتون نے پہلے دن چند جملوں کے اندر پیغمبر کی ساری سیرت کو بیان کر دیا. اللہ اکبر. کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سر کے تاج، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اللہ کی قسم ہے، اللہ پاک آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں فرمائے گا. کیوں؟ آپ تو غریبوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو یتیموں کے سروں پہ دست شفقت رکھتے ہیں، آپ محتاجوں کے کام آتے ہیں. اس خاتون نے پوری سیرت کو بیان کر دیا. دعوت کو بھی قبول فرما لیا. یہ ہے دعوت کے میدانوں کے اندر عورتوں کا بھی کردار ہے. سب سے پہلی میرے بھائیوں، دعوت کے میدانوں میں ساتھ چلنے والی وہ عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کے بارے میں بھی روایات کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے 8000 صحابہ شاگرد تھے. کتنے؟ لاکھ نہیں، 8000 صحابہ کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے شاگرد ہیں. ارے بھائی، عورتوں نے بھی دعوت دین کا کام کیا ہے، میں اور آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. میں آگے آ رہا ہوں. یہ کتنا قیمتی عمل ہے جس کو ہم میرے بھائیوں نظر انداز کر رہے ہیں.
میرے بھائیو یہاں پہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کے اندر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف. یہاں پر تیری ڈیوٹی بھی ہے, میری ڈیوٹی بھی ہے, ہر امتی کی ڈیوٹی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تمہیں خیر امت اس لیے بنایا ہے, اللہ پاک نے خیر امت کا لقب اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ تم لوگ دو کام کرو, لوگوں کو نیکی کا حکم دو, دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ, اور برائی سے لوگوں کو. پہلی امتوں پر, پہلے لوگوں پر اللہ پاک نے لعنت اس لیے فرما دی, نبیوں کی زبان سے بھی لعنت کروا دی. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کے اندر برائی کو دیکھا کرتے تھے, ان کو منع نہیں کیا کرتے تھے, لوگوں کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے, لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیا کرتے تھے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آپ بھی اور اپنے نبیوں کی زبان سے بھی ان پہ لعنت کر دی ہے. جو آدمی برائی کو دیکھتا ہے پھر اس کو منع نہیں کرتا, اللہ نے اس پر لعنت کی ہے, خود بھی اور نبیوں کی زبان سے بھی کروائی ہے. مسلمانوں, کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لعنت کا توق ڈال کر پھریں؟ ہمارے سامنے جو مرضی ہوتا رہے, برائی ہوتی رہے, گناہ ہوتا رہے, بے نماز دندراتے رہیں, آپ کے کانوں پر جوں تک نہ رینگے, آپ کوئی پرواہ نہ کرے. گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تو پرواہ نہیں, بیوی نماز نہیں پڑھتی تو پرواہ نہیں, بچی نماز نہیں پڑھتی تو پرواہ نہیں. کون کرے گا پرواہ؟ کھانے میں دیر سویر ہوئی, آپ نے ڈنڈا اٹھا لیا گھر میں, اٹھاتے ہو کہ نہیں؟ آج کل تو نہیں اٹھان دینی ہے, آج کل تو نہیں اٹھانے دیتی, لیکن اٹھا لیتے ہیں لوگ کچھ ہے. کھانے میں دیر سویر ہو جائے ہم ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں. کیوں؟ اور میرے بھائیوں, کوئی برتن ٹوٹ جائے گھر میں, ہم باز پرس کرتے ہیں بیوی سے. کپڑے جل جائیں استری کرتے ہوئے, ہم باز پرس کرتے ہیں بیوی سے, اور نہیں پوچھتا یہ گھر والا سربراہ, نماز کا نہیں پوچھتا, نماز کا نہیں پوچھتا, نمک اور مرچ کا پوچھتا ہے, تیز کیوں ہو گیا, ہلکا کیوں ہو گیا, یہ ساری باتیں پوچھتا ہے, لیکن نہیں پوچھتا تلاوت کا, نماز کا, دین کا, شریعت کا, ذکر کو, تلاوت کا نہیں پوچھتا. ایمان سے بتاؤ یہ بات ہے کہ نہیں؟ پھر یہ کون کرے گا سارا کام؟ اس کے مجرم کون ہے پھر؟ ہم خود ہیں کہ نہیں؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کی قسم یہ دین ایسے ویسے نہیں ہے, یہ بڑی قیمتی چیز ہے مسلمانوں. یہ دنیا جتنی ہم جمع کر رہے ہیں, مجھ سے پہلے قبل میرے بھائی فاضل نوجوان بات کر رہے تھے, یہ جتنی دنیا ہم کما رہے ہیں یہ ساتھ جانے والا کچھ نہیں. جو دین کے لیے, آپ دین کے لیے بات کریں گے, کام کریں گے, میرے بھائیو وہی آپ کے ساتھ جائے گا, اللہ کی قسم. اس کا حساب دے پاؤ گے؟ ایک بات کہتا ہوں, توجہ کرنا میری طرف, سمجھانے کے لیے میں کہا کرتا ہوں, میدان معاشر ہوگا, قائم ہوگا, ایمان ہے نا سب کا. زمین تانبے کی ہوگی, ایمان ہے نا سب کا. سورج سوانیزے پہ آئے گا, ایمان ہے نا سب کا. زمین کس کی ہوگی؟ تانبے کی. سورج کہاں ہوگا؟ سوانیزے پر. تپش ہوگی, جلن ہوگی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ خدا کے واسطے مجھے جواب دیں, ایک توا اگر چولہے پہ رکھ دیا جائے, توا نیچے ہلکی سی آگ جلا دی جائے توے کے نیچے, آپ کو اس کے اوپر کھڑا کر دیا جائے اور یہ بات پوچھی جائے صرف ایک ٹائم کے ناشتے کا حساب دو, اس توے پہ کھڑے ہو کر دے سکتے ہو؟ دے سکتے ہو؟ ایک ٹائم کے کھانے کی, ایک ٹائم کے ناشتے کا حساب اس توے کے اوپر آپ کھڑے ہو کر نہیں دے سکتے. مسلمانوں,
پھر اس زمین کے اوپر تانبے کی زمین پر سورج سوا نیزے پہ آئے گا، کھڑے ہو کر 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی کی کمائی کا حساب کیسے دے پاؤ؟ کسی میں ہمت ہوگی؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے حساب و کتاب میں آسانی فرمائے، قبر کے حساب میں آسانی فرمائے، اللہ معاشر کی سختیوں سے آسانی فرمائے، بغیر حساب و کتاب کو ہم سب کو اللہ جنتوں میں لے جائے، پہلے گروہ میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ اپنے عزیزوں کو دفناتے ہو، کیا ہوتا ہے؟ ایک کفن ہوتا ہے بس، ہیں جی؟ کیوں؟ بریف کیس نال کیوں نہیں ہوتا؟ ایک بریف کیس، 2 بریف کیس، ہیں جی؟ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں اپنے گھر کا سامان اگر کرائے پر لیتے ہو، مکان منتقل کرتے ہو جی، ہاں جی ہم نے دوسرے شہر میں مکان لے لیا، ایک گاڑی 2 گاڑیاں سامان آتا ہے، ذرا اور دور چلا جائے پھر اور سامان کم ہو جاتا ہے، اور دوسری کنٹری میں اگر آپ چلے جائیں تو کتنا سامان رہ جاتا ہے؟ ایک بریف کیس، ہیں جی؟ ہم بھی آئے ہیں عمرے پر تو ایک بریف کیس ہی لے کے آئے ہیں، کیوں؟ سفر دور کا ہے، جتنا سفر لمبا ہوتا جائے گا مسلمانوں سامان کم ہوتا جائے گا، سفر لمبا ہوتا جائے گا سامان کم ہوتا جائے گا۔ اور اسی طرح آپ جب اپنے عزیزوں کو اقارب کو قبر میں دفناتے ہو، سفر لمبا ہے اس لیے اس کے پاس کوئی سامان، سفر لمبا ہے، سامان کون سا ہونا چاہیے؟ نیک اعمال ہونے چاہیے۔ وہاں پر دنیا چلتی ہے مال سے، آخرت چلے گی اعمال سے، دنیا چلتی ہے مال سے، آخرت چلے گی اعمال کے ساتھ۔ یاد رکھو جس کے پلے میں اعمال نہیں ہوں گے وہ وہاں پر خواب و خسر ہوگا، وہاں پر نقصان اٹھائے گا، اور میرے بھائیوں جس کے پلے میں نیک اعمال ہوں گے، اللہ کی قسم فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ، قرآن کہتا ہے وہ عیاشی والی زندگی بسر کرے گا۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ کماؤ، ٹھیک ہے، میں بھی کہتا ہوں، شیخ صاحب نے مجھ سے پہلے کہا کماؤ، سیانے لوگ دانا لوگ کہتے ہیں نا، یہ جیب آپ کی بھی بائیں طرف ہی ہے نا، ہیں؟ یہ کسی سیانے دنا آدمی نے لگائی ہے بائیں طرف، کیوں؟ بائیں طرف دل ہوتا ہے، بائیں طرف کیا ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے، اور دل کے اوپر جیب لگائی ہے، جب اس جیب کے اندر کچھ ہوگا تو دل کو سکون رہے گا، جب یہ جیب خالی ہوگی تو دل بے قرار رہے گا۔ کسی دی سجے پلے تے نہیں، دائیں طرف تو نہیں ہے کسی کی جیب، بائیں طرف ہی ہے نا، تو اس کو بھی گرم رکھنا ضروری ہے، اسی لیے وہ بائیں طرف ہے، لیکن اس کو دین کے تابع کرو، اس کو دین کے اوپر حاوی مت کرو، دین کے اوپر حاوی، اللہ اکبر۔ آؤ میرے بھائیوں، میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو دین ہے، آپ کے پاس جو ہدایت اور ایمان کی دولت ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، کہیں پر سونا ہے، کہیں پر چاندی ہے، کہیں پر معدنیات ہیں، کہیں پر پیٹرول کے خزانے ہیں، ساری دنیا خزانوں سے معمور اور بھرپور ہے، اور یہ سارے خزانے ایک طرف، ہدایت اور ایمان کا خزانہ اس کے برابر دنیا کی کوئی بھی میرے بھائیوں دولت ہو سکتی، اس کے برابر کوئی دولت ہو سکتی؟ یہ سب سے قیمتی خزانہ ہے، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، جناب سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، ہواؤں کے دوش کے اوپر چل رہے ہیں، اور نیچے زمین کے اندر اپنی زمینوں کے اندر ایک مزیرہ ہل چلا رہا ہے۔ اس نے جناب سلیمان علیہ السلام کے اس تخت کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا، اور دیکھ کے کہنے لگا واہ سبحان اللہ، سلیمان تیری کتنی اللہ نے شان بنائی ہے۔ اللہ پاک نے اس کی یہ آواز سلیمان کے کانوں میں پہنچا
پہنچا دی۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر سے فرمایا اس کو اتار دو، تخت کو اتار دیا گیا، اور سلیمان علیہ السلام اس مزیرے کے پاس چلے گئے اور جا کر پوچھا تو نے کیا بات کی ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ کے تخت کو اڑتے ہوئے دیکھا اور بڑی شان اور بڑی عظمت آپ کی دیکھی ہے، اوپر پرندوں کا سایہ کیا ہوا نظر آیا اور میری زبان سے نکل گیا واہ سبحان اللہ، اے سلیمان اللہ نے تجھے کتنی شان دی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے مسلمانوں سنو حیران ہو جاؤ۔ سلیمان کہنے لگے اے زمیندارے جو لفظ تو نے سبحان اللہ کہہ دیا، جو لفظ سبحان اللہ تو نے کہہ دیا، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے میری مشرق سے لے کر مغرب تک بادشاہی ہے اور شمال سے لے کر جنوب تک میری بادشاہی ہے، اور یہ تیرا ایک لفظ سبحان اللہ اس کے اوپر بھاری ہے۔ پوری میری بادشاہی پر یہ ایک لفظ تیرا سبحان اللہ، ایک لفظ سبحان اللہ کی اگر اتنی بڑی قیمت ہے مسلمانوں، پھر تمہارے سجدوں کی بھی کوئی قیمت ہوگی، تمہارے قیام کی بھی قیمت ہوگی، تمہاری رکوع کی بھی کوئی قیمت ہوگی، سجدوں کی قیمت ہوگی، تکبیرات کی قیمت ہوگی، تسبیحات کی قیمت ہوگی، زکاتوں کی بھی قیمت ہوگی، حج اور عمرے کی بھی قیمت ہوگی، تمہارے جہاد کی بھی قیمت ہوگی، صدقے خیرات کی بھی قیمت ہوگی، تمہارے میرے بھائیوں یہ دعوت دین کے لیے راتوں کا جاگنا بیٹھنا اس کی بھی کوئی قیمت ہوگی کہ نہیں؟ اگر لفظ سبحان اللہ کی اتنی قیمت ہے ان بڑے بڑے اعمال کی کتنی بڑی قیمت ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ سب کو عطا فرمائے۔ یہ کتنی قیمتی چیز ہے آپ کے پاس، اسلام کی صورت میں، ہدایت کی صورت میں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے پاک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب سے آخر کے اندر ایک جنتی کو لایا جائے گا۔ آخر میں ایک خفا ہو گئے، سب سے آخر میں ایک جنتی کو لایا جائے گا جہنم سے نکال کر، آخری جنتی، آخری جس کے گویا کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی، رائی کے ذرے کے برابر ایمان تھا، یہ آخری جنتی ہے، تھوڑا سا ایمان ہے اس کے پاس۔ اللہ اکبر، جنت کے دروازے پہ آ کے کھڑا کر دیا جائے گا، اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اے میرے بندے ادخل الجنہ، جا جنت میں داخل ہو جا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ اور وہ کہے گا وَكَيْفَ، اے میرے اللہ کیسے میں جنت میں جاؤں، وَقَدْ نُزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ، یہاں پر تو جنت میں سارے لوگوں نے جگہ پہ قبضے کر لیے، جنت میں ساری جگہ لوگوں نے قبضے کر لیے، لوگ تو جگہ نہیں دیں گے مجھے، میں کدھر جاؤں؟ اللہ اکبر، آخری جنتی، اللہ کے پاک نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک اسے ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے کیا تو اس بات پہ راضی نہیں، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ میں تجھے اتنی جنت دے دوں کہ دنیا کے اندر جتنا ایک سب سے بڑے بادشاہ کے پاس بادشاہی ہوا کرتی تھی اتنی تجھے بڑی جنت دے دوں، کیا تو راضی نہیں؟ وہ کہے گا ہاں یا رب، کیوں نہیں میرے پروردگار، میں تو راضی ہوں۔ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، اللہ فرمائیں گے وہ بھی اتنا بھی تیرے لیے، 4 بار ارشاد فرمایا جائے گا والا کا مثلا، والا کا مثلا، والا کا مثلا، والا کا مثلا، اتنا اور بھی تیرے لیے، اتنا اور بھی تیرے لیے، اتنا اور بھی تیرے لیے، اتنا اور بھی تیرے لیے۔ اور آخر میں اللہ کا غضب بھی جوش، اللہ کا فضل بھی جوش میں آ جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے والا کا اشرو امثالہا، اے میرے ادنا سے
ادنا مومن بندے جا اس سے اس کے 10 گنا برابر تجھے میں نے جنت الاٹ کر دی. یہ ایمان کی قیمت. ادنا مسلمان تو بڑے لوگوں کی میرے بھائیوں درجات کیا ہوں گے کبھی سوچا آپ نے؟ اللہ ہمیں اعلیٰ میں شامل فرمائے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا, مسلم شریف کی حدیث ہے, اے میرے پروردگار فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلًا, پھر بڑے لوگ جتنے بھی ہیں, بڑے منازل والے, درجات والے, ان کا مقام کیا تیرے نزدیک ہوگا؟ اللہ پاک نے جواب دیا, میرے موسیٰ میرے جو اعلیٰ درجوں پہ فائز ہونے والے میرے بندے ہیں, اولئک الذین غرست کرامتہم وختمت بیدی, اے میرے موسیٰ جو میرے اعلیٰ درجوں والے مومن بندے ہیں ان کی شان کا تو کیا سوال کرتا ہے؟ ان کے لیے تو میں آپ اپنے ہاتھوں سے جنت میں بوٹے لگا رہا ہوں. اللہ اکبر. جو اعلیٰ درجوں والے مسلمان ہیں اللہ ہم سب کو اعلیٰ میں شامل فرمائے. وہ ادنا کا مقام تھا جس کو 10 زمینوں کے برابر, 10 گنا زمینوں کے برابر اللہ نے جنت الاٹ فرمائی ہے. یہ اعلیٰ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ اپنے ہاتھوں سے درخت لگا رہا ہے. تمہارے لان اللہ خود سجا رہا ہے. تمہارے محلات کے لان, پودے, پھل, پھول اللہ خود لگا رہا ہے وہاں پر. اللہ سب کو عطا فرمائے. اے میرے موسیٰ میں تو ان کو وہ کچھ عطا فرماؤں گا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں اور جناب کسی دل کے اوپر وہ خیال تک گزرا نہیں. میں اپنے بندوں کو وہ کچھ عطا فرماؤں گا. کس کے بدلے میں؟ ہدایت اور ایمان. ہدایت اور ایمان, اس کی قدر کرو مسلمانوں. لیکن سوال یہ مسلمانوں, ہم نے اس دین اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر. ہماری ذمہ داری تو تھی نا. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے ان کی تعداد کم و بیش 1,40,000 صحابہ تھے. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جنت البقیع کے اندر 10,000 کم از کم صحابہ کی قبریں ہیں. اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ باقی 1,30,000 صحابہ کدھر گئے بھائی؟ یہ شیخ بہتر جواب دے سکتے ہیں. اور 10,000 صحابہ کی قبریں یہاں ملتی ہیں, 1,30,000 صحابہ کہاں چلے گئے بتائیے میرے بھائیوں. اس کا مختصر جواب یہی ہے, صحابہ دعوت دین کا بیڑا اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کوئی مشرق میں گیا وہاں پہ دفن ہوا, کوئی مغرب میں چلا گیا, کوئی شمال میں چلا گیا, کوئی جنوب میں چلا گیا. اور صرف 15 یا 20 سالوں کے اندر تین بڑے بڑے بر اعظم ایشیا, یورپ, افریقہ کو تہس نہس کر کے وہاں پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا. صرف 20 سالوں کے اندر وہ 1,30,000 صحابہ دعوت دین کا بیڑا اٹھا کر وہاں چلے گئے, ان علاقوں میں مدفون ہوئے. لیکن کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تیری میری ساری کی ساری جد و جہد دنیا کے لیے, اپنے بچوں کے لیے بس. کیا اللہ نے ہمیں کھلایا نہیں؟ اللہ نے ہمیں پلایا نہیں؟ کیا اللہ نے ہمیں یہاں بسایا نہیں؟ سوال ہوگا میرے بھائیوں, آپ ماں کے بطن کے اندر تھے, کچھ بھی نہیں تھے. پیدائش سے پہلے کیا انسان, پانی کا ایک قطرہ, قطرے سے جسم کس نے بنایا؟ میرے بھائیوں ماں کے رحم کے اندر جسم اللہ نے عطا کیا ہے. اور جسم صرف عطا نہیں کیا, بن مانگے میرے رب نے
قدم بھی عطا فرمائے ہیں، قدموں کے اندر رفتار بھی عطا فرمائی ہے، بن مانگے رب نے ہاتھ بھی دیے ہیں، ہاتھوں میں گرفت بھی عطا فرمائی ہے، اور بن مانگے اللہ نے زبان بھی عطا فرمائی ہے، اس میں گویائی بھی رکھی ہے، اور بن مانگے اللہ پاک نے کان بھی عطا فرمائے ہیں، پھر سنوائی بھی عطا فرمائی ہے، آنکھیں بھی عطا کی ہیں، پھر بینائی بھی عطا فرمائی ہے، پھر دل بھی دیا ہے، پھر دماغ بھی دیا ہے، پھر سوچ بھی دی ہے، پھر فکر بھی دی ہے، پھر جناب تجھے زمین پر پیدا کر کے لایا بھی ہے، پھر زمین بھی تیرے لیے بچھا دی گئی، اور سورج بھی تیرے لیے، چاند بھی تیرے لیے، آسمان بھی تیرے لیے، ہوائیں بھی تیرے لیے، فضائیں بھی تیرے لیے، پھل بھی تیرے لیے، پھول بھی تیرے لیے، سمندر بھی تیرے لیے، دریا بھی تیرے لیے، اور سبزیاں بھی تیرے لیے، ترکاریاں بھی تیرے لیے، اور کائنات کی ہر چیز اللہ پاک نے تجھے عطا کی ہے۔ اگر تجھے یا مجھے کوئی اپنے گھر سے صرف ایک وقت کی روٹی کھلا دیتا ہے، ہم ساری زندگی اس کی قدر کرتے ہیں کہ یار اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا، یار اس نے میری سفارش کی تھی، یار اس نے میرے لیے دستخط کیا تھا، یار یہ میرے ساتھ چل کے گیا تھا۔ رب العزت نے تجھے 60 سال کھلایا، 70 سال کھلایا، بن مانگے جسم دیا، اور تجھے انگ انگ اور جوڑ جوڑ عطا کیا، پھر اس نے ایک دین عطا فرمایا۔ اس دین کے لیے آج تیرے پاس وقت نہیں ہے؟ پھر آسمانوں سے آواز آتی ہے قتل الانسان ما اکفرا، اور انسان تو تباہ ہو جائے، تو میری نعمتوں کا انکار کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں؟ ہم اپنی اس کل کے لیے کتنی فکر کرتے ہیں اپنے بچوں کی، جی کل ہے، بچوں کا کل اچھا ہو جائے، اور یہ کل نہیں، اللہ رب العزت کی قسم اس کل کی فکر کرو۔ اس کل کے اوپر آپ ٹیوشن بھی لگاتے ہو، اس کل کے لیے آپ پیسہ بھی خرچ کرتے ہو، بڑی بڑی فیسوں والے سکولوں میں بچوں کو وہاں داخل بھی کرتے ہو، چھوٹے سے معصوم بچے کے اوپر آپ 15-20 کلو کا بستہ بھی لاد دیتے ہو، اس کا کل اچھا ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی قسم ہے، اس کا رب پیدا کرنے والا وہ ہے، سربراہ آپ کو بنایا ہے، اور اس کے چٹے سفید دماغ کاغذ کے اوپر قرآن مجید لکھا جانا چاہیے تھا۔ آپ نے اس معصوم نونہال کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ پھر ہم ایک اور ظلم بھی کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بڑے بڑے آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، انجینئر بیٹھے ہیں، کاریگر بیٹھے ہیں، گھر کا نقشہ بناتے ہو، یہ کیا ہے جی؟ یہ بیوی بچوں کا بیڈ روم ہے جی، یہ کیا ہے؟ یہ مہمان خانہ ہے جی، یہ کیا ہے؟ یہ فلانے کا روم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کچن ہے جی، اچھا یہ کیا ہے؟ یہ بیچ میں سنٹر میں، پھر کہتے ہیں جی یہ ٹی وی لانچ ہے جی۔ ایمان سے بتاؤ یہی بات ہوتی ہے کہ نہیں؟ گھر کے سنٹر میں کیا ہے؟ گھر کے سنٹر میں ٹی وی لانچ، ٹی وی کو تو آپ نے جگہ دے دی، لیکن میں بڑے ہی افسوس سے کہتا ہوں، گلہ کرتا ہوں اپنے مسلمانوں سے، گھر کے کسی کونے کے اندر آپ نے قرآن کو جگہ نہیں دی ہے، قرآن روم نہیں بنایا ہے۔ قرآن روم ایک چھوٹا سا ہی بنا دیتے یار، یہاں پر میرے بچے نماز پڑھیں گے، یہاں پر میری بیوی نماز پڑھے گی، یہاں پر یہ تفسیر رکھی ہے، یہاں پر یہ قرآن رکھا ہے، یہاں پر یہ حدیث کی کتابیں رکھی ہیں۔ مسلمانوں، قرآن پر اور دین پر، اتنے قیمتی مذہب کے اوپر، اتنی قیمتی دولت کے اوپر کیا ہم مسلمانوں نے آپ ظلم نہیں کیا؟ ٹی وی کو تو سنٹر میں جگہ دی آپ نے، ٹی وی لانچ کے نام پر گھر کے کسی کونے میں قرآن روم آپ نے نہیں بنایا، لائبریری، حدیث کی لائبریری آپ نے نہیں بنائی، بڑی جگہ آپ نے ٹی وی کے لیے مختص کی۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، سوڈان کا کوئی واقعہ تھا، رمضان کا مہینہ آ گیا جی، مولوی صاحب کی لوگوں نے دعوت کی، لوگ کرتے ہیں، اچھا میاں بیوی تھے ڈاکٹر دونوں، بیوی کہنے لگی یار
آپ بھی ہماری بدنامی ہوگی، مولوی صاحب کو لے آئیں، ہم بھی ان کی افطاری کروا دیتے۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، بلا لو جی۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا، تو وہاں پر جب جس کمرے میں مولوی صاحب آ کے بیٹھے نا، تو چارپائی کے اوپر سرانے کے پاس کچھ ڈالر پڑے ہوئے تھے، ڈالر۔ اب مولانا صاحب نے یہ سوچا کہ میرے بعد شاید کوئی اور بندہ آئے یا کوئی، تو یہ پھر کوئی اٹھا کے لے جائے ہیں تو میرے متھے لگیں گے خواہ مخواہ۔ تو دیکھا اوپر قرآن پاک رکھا ہے، سوچا یہ مسلمانوں کا گھر ہے، قرآن تو پڑھتے ہوں گے، چلو اٹھا کے قرآن پاک میں رکھ دیا انہوں نے کہ جب قرآن کھولیں گے بیچ میں سے مل جائیں گے۔ اب یہ ہوا کہ جناب وہ قرآن، مولوی صاحب نے افطاری کی اور مولوی صاحب چلے گئے، پیچھے میاں بیوی کہنے لگے یار تھے یہاں ڈالر پڑے ہوئے تھے ہمارے، وہ ڈالر۔ ہاں جی مولوی صاحب اور تو کوئی بھی نہیں آیا تھے ہیں، مولوی صاحب نہیں چھپائے۔ اچھا یہ بات انہوں نے بس آپس میں شروع کر دی کہ مولوی صاحب چور ہے، مولوی صاحب چور ہے۔ اچھا اگلا رمضان آ گیا، اگلے رمضان میں پھر لوگوں نے دعوتیں، افطاریاں، میاں بیوی کہنے لگے یار خیر ہے، سال ہو گیا گزر گیا، چلو بدنامی سے بچنے کے لیے مولوی صاحب کو پھر بلا لیتے ہیں، چلو رات گئی بات گئی، چھوڑو دفع کرو ان ڈالروں کو۔ افطاری کروائی، بعد میں پوچھا، افطاری کے بعد ڈاکٹر صاحب کہنے لگے مولانا صاحب ایک بات پوچھوں، ناراض نہیں ہونا؟ کہا جی کیا بات پوچھیں جی؟ اب پچھلے سال ہم نے آپ کی افطاری کروائی تھی اور یہاں پہ ہمارے ڈالر پڑے ہوئے تھے، کہیں آپ کو ضرورت تھی آپ نے لے لیے ہوں گے۔ انہوں نے کہا ظالموں، تم قرآن نہیں پڑھتے، مسلمان نہیں ہو تم کیا؟ رمضان کے مہینے کے مقدس مہینے میں بھی تم نے قرآن کو نہیں کھولا کیا؟ کہا کیوں جی؟ ہمیں نے قرآن پاک میں رکھے تھے، اٹھاؤ قرآن مجید کو، سال پورا گزر گیا ہے، تم نے قرآن کھولا ہوتا، اللہ کی قسم تم مولوی صاحب کو چور نہ کہتے۔ ایمان سے بتاؤ یہی حالت ہے کہ نہیں مسلمانوں کے گھروں کی؟ اٹھا کے قرآن مجید وہ اوپر آپ رکھ دیتے ہیں، کیوں؟ جی بچے بے ادبی کر دیں، نیچے نہیں رکھتے، بچے بے ادبی کرتے ہیں، بے ادبی کے نام پر اپنے گھر میں جہالت کو لائے ہو، اللہ کی قسم قرآن سے دور کیا ہے بچوں کو، اور قرآن سے دور کیا ہے اپنی بیوی کو، ادب کے نام پر قرآن کو آپ نے وہ اوپر رکھا ہے، اور موبائل بھی ٹیبل پر، فیملی میگزین بھی ٹیبل پر، قصے کہانیاں بھی ٹیبل پر، اور جناب انگلش میتھ بھی ٹیبل پر، دنیا کی ہر کتاب ٹیبل پر، آپ نے بچے کے ہاتھ میں تھمائی ہے قرآن اللہ کا، وہ آپ نے وہ دور رکھا ہے جہاں پر بچے کا ہاتھ پہنچ سکتا۔ اس کے مجرم کون ہے؟ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ سب کو سمجھ عطا فرمائے مسلمانوں، یہ بڑی قیمتی چیز ہے اللہ کی قسم، یہ اسلام، یہ دعوت دین، یہ قرآن، یہ ایمان کی دولت بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو سمجھو اور اس کو سنبھالو اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو، اس کو اپنی زندگی میں لاؤ، اس دین کو اعلیٰ بننے کی کوشش کرو، اعلیٰ۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو یہ اتنی قیمتی دولت ہے جب، تو یہ کس کے اختیار میں ہے؟ سوچا جا سکتا ہے نا، اتنی قیمتی دولت ہے کس کے اختیار میں ہے؟ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ ایمان کی دولت سے نوازنا صرف اللہ کا کام ہے اور اس کے اختیار میں ہے، کوئی نبی بھی کسی کو میرے بھائیوں دین سے مالا مال کر سکتا؟ اللہ اکبر۔ آپ کے سامنے سارے کا سارا قرآن مجید میرے مسلمان بھائیا، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو اسلام سے منور نہ کر سکے، معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی دولت ایمان ان کے ہاتھ کے اندر بھی نہیں تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کا
اپنا باپ وہ جہنم میں چلا گیا۔ سورہ مریم کے اندر سارا قصہ موجود ہے میرے بھائیوں، وہ بھی اپنے باپ کو ہدایت نہ دے سکے۔ اور اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے چچا ابو طالب اللہ کے پاک نبی سرانے کے پاس بیٹھ بیٹھ کے رو رہے تھے، اے میرے چچا جان میرے کان کے اندر ہی کلمہ پڑھ لو۔ معلوم ہوتا ہے مسلمانوں، یہ کسی نبی کے اختیار میں بھی نہیں، یہ اللہ پاک کے اپنے اختیار میں ہے۔ اللہ پاک نے اگر آپ کو دولت ایمان سے میرے بھائیوں مالا مال کر دیا ہے تو اس کی قدر کر لو، کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اللہ کے پاک نبی کہہ رہے ہیں کان پڑھ لے میرے پیارے چچا جان۔ اور جب چچا ابو طالب نے دائیں بائیں دیکھا، اپنے سنگیوں کو دیکھا، دوستوں کو دیکھا، یاروں کو دیکھا، سرداروں کو دیکھا، اور کہنے لگے ابو طالب کہنے لگے اے محمد، اے میرے بھتیجے محمد، مجھے نار پسند ہے، مجھے آر پسند نہیں۔ مجھے آر یہ مجھے تانا دیں گے، یہ مجھے تانا دیں گے، یہ مجھے پسند نہیں۔ نار پسند ہے، چلو آگ میں جانا مجھے ٹھیک ہے۔ اللہ کے پاک نبی روتے ہوئے اٹھ کے چلے گئے، اور میرے بھائیوں اللہ پاک نے تھپکی دی ہے انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے لاڈ پیغمبر، آپ کو دل تھوڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دولت ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، میں ہر کسی ایرے غیرے کو عطا نہیں کرتا، اسے ہی دیتا ہوں جس کو میں آپ پسند کرتا ہوں۔ اللہ نے اگر آپ کو پسند کر لیا ہے دین کے لیے، اسلام کے لیے، تو میرے بھائیوں اس کو اپنی زندگیوں میں لاؤ۔ کیا کرو زندگیوں میں؟ زندگی میں لاؤ۔ ہر نماز میں ہاتھ باندھ کر کہتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ کون سا سیدھا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ انعام یافتہ لوگ، نبیوں کا رستہ، صدیقین کا رستہ، شہداء کا رستہ، اس پہ ہمیں چلا۔ اے اللہ یہود اور نصارہ، یہودیوں اور عیسائیوں کے دین سے، ان کے کلچر سے، ان کے رسم و رواج سے بچانا، یہ ہر بندہ کہتا ہے۔ کہتے ہو کہ نہیں؟ ہر نماز میں کہتے ہیں کہ نہیں؟ صراط الذین ہر بندہ پڑھتا ہے، غیر المغضوب علیہم ان کے لباس سے، ان کے کلچر سے، ان کے رسم و رواج سے بچانا، ہر بندہ امام کے پیچھے اکیلے بھی یہ پڑھتا ہے، لیکن نماز کے بعد فوراً باہر جا کر ان کا ہی لباس، ان کی تعلیم، ان جیسا کھانا، ان جیسی شادی، ان جیسی غمی، سارا کچھ ان جیسا۔ کہاں گیا بھائی صراط الذین انعمت علیہم کا وعدہ رب سے؟ یہ کہاں گیا؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ یہود و نصارہ کا جواب ہوا کرتا تھا، سمینا واسینا، ہم نے سن لیا، اب ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ یہودیوں کا جواب تھا۔ مومن کا جواب یہ ہوتا ہے سمینا وَأَطَعْنَا، سمینا وَأَطَعْنَا، سن لیا مان لیا، سن لیا مان لیا۔ مومن کا قطعی یہی جواب ہوتا ہے میں نے سن لیا مان لیا، بس اب اس کے اوپر عمل کروں گا۔ یہ مومن کا جواب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، آپ کے پاس جو دین کی دولت ہے یہ سب سے کیا ہے؟ قیمتی ہے۔ توجہ کریں، یہ سب سے کیا ہے؟ قیمتی چیز ہے، اور اس کو آگے پھیلانا، دوسروں تک پہنچانا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔